سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا، نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. نہ، جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نہ 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 نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا. کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ نہ نہ، موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت، روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سائن کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی؟ قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار، نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار.
قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل، اے موت کے فرشتے کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتا ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے، ابھی 4 کرنی ہے، اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے، کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں، ابھی کیا کر دے، اس کو اختیارات دے دے، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں، اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے، وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے، کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو. جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ بھائی یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں، واہ پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ، انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گھٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ، وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے، سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر. اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ، لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا یہ سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں بھی جنگل میں گیا ہوں نا، وہاں شپاٹا اتنی مشکل سے، ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں، کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو، تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس میں. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی، کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے وسیم لگ رہے ہوتے، غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا، میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا، جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا، میں دیکھا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی، تھوڑا تھوڑا بن چکا ہو. کوئی بھی نظر نہیں آیا، یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے، بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا، ساری دنیا کے جنگل گئے ہو، تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا ہے نا، کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو، تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے ناک دیکھو، یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی، یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں. میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا، کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے. میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا. توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ہے، لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو، تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. معاذ اللہ، کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ، نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے؟ جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی، جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا، بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے، اسباب کے تحت ہے، وداؤٹ اسباب ہے. کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. نا یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی سے لے رہا ہوتا ہے، تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہے بھائی، ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا؟ آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا، لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو، نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو، کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کم وقت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا، پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کھائی بریانی ہے، لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا، یہ علماء سمجھتے ہیں نا، ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے؟ تو میں نے 2 پلیٹیں کہا، یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے، نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟ بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے، حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے پاس ہے. یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے. تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو؟ ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے، حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے، نہ انگریز دیکھے کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا؟ ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام، کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے. آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پی کے آیا ہوا ہوتا ہے عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے؟ پاؤں میں چپل پہنے ہوئے عجیب اس طرح. تو انہوں نے کہا بعض دفعہ پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے، اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی یہ عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار
حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, میرے گھر کی زیارت کرو, رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے, نہ بھائی, جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہ نہ, اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ, یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی, قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو, قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے, بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو, آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی, سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے, تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہو گئے تو چھٹیاں آئیں گی, اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق چھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے, ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں, آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا, وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام, یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ, ہے بھائی. پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو, آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد, ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے جب جس میں نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے, کم بخت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یکونوا فقراء,
युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह कहते हैं निकाह करो, अगर फकीर होगे अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह पे तवक्कुल करो। जो अल्लाह बच्चा पैदा होने के बाद मां की छातियों में दूध पैदा कर देता है, तो वो बीवी आने के बाद तुम्हारे माल में बरकत नहीं दे सकता क्या? ना नस्ल को रोको ना शादी से रोको। गैर मुस्लिम कहता है बच्चे दो ही अच्छे, होते दो भी नहीं है, लेकिन बहरहाल कहता है क्या है, बच्चे दो ही अच्छे। इस्लाम कहता है नहीं नहीं भाई, रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह। क्या अल्लाह को खानदानी आदमी पसंद है? पार्कों में लिखा होता है फैमिली के साथ आए, हो सकता है जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह लिख दे फैमिली के साथ आओ, फिर क्या करोगे? क्या ख्याल है भाई? तो मैं तो 18 के साथ निकल लूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह और तो हमारे पास कोई अमाल ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? और तो हमारे पास, अल्लाह पे तवक्कुल करो मेरे भाई, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे रहा करो। तुम्हारे माँ बाप का एहसान है तुम पर, के नस्ल नहीं रोकी, तुम पैदा हो गए, वो भी रोक सकते थे। मेरा बाप भी 2 बच्चों के बाद नस्ल रोक सकता था, तो मैं थोड़ी पैदा होता। मेरे वालिद ने किस पे तवक्कुल किया? अल्लाह पे, अल्लाह औलाद देगा। और कुरान कहता है ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, नस्ल मत रोको भाई, तुम्हें क्या पता तुम्हारी औलाद में कौन तुम्हारे लिए ज्यादा काम का निकल आए। एक साहब कहने लगे इतने बच्चे होंगे, हो सकता है कोई बिगड़ा हुआ निकले। मैंने कहा भाई इतने पैदा करो कि 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो, अगर 2 हुए और वही बिगड़ गए तुम्हारी तो नस्ल गई। क्या ख्याल है? नस्ल गई तुम्हारी तो। गैर मुस्लिमों बेचारों पर तरस की हालत है, इन्होंने नस्ल रोक रोक के ना 2-2 बच्चे, फिर उनका 2 खर्चा तो 2 पे भी होता है, 1 बच्चा फिर 1 भी नहीं। बुढ़ापे में तन्हाइयां काट रही हैं, खानदान तबाह, ना चाचे ना मामे। जब बच्चे होते हैं तो फिर उनके बच्चों के चाचे भी मिलते हैं, मामे भी मिलते हैं, खालू भी मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं। यहां कितनी खुशी होती है जब मैं आता हूं, यार ये हमारे चाचे, ओ इतने बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं, इतने रिश्तेदारी मजबूत है। सारा सेटअप बर्बाद हो जाएगा अगर नस्ल रोक ली। हमारे मजहब का हुक्म है भाई, हमने किसी फिलोसफर की इसमें नहीं सुननी है। बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें पट्टियां पढ़ाते हैं, एक्चुअली तरबियत नहीं होगी, तो इनकी अपने बच्चों की देखो क्या तरबियत हो रही है। उलमा के बच्चे अक्सर खिदमत गुजार हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाफरमान होके भी लिबरल लोगों के बच्चों से फिर भी अच्छे होते हैं। और ये तरबियत के चक्कर में ना 2 बच्चे वो भी क्या निकलते हैं, एक ही अंडा वो भी गंदा। हमने देखा है घरों के हालात, वो भी तमीज से बाप से बात नहीं करते। तो मत नारों में आओ, जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं मैं, भाई क्या करूं यार, ब्रेक ही नहीं लग रही। तो जल्द निकाह करना है। जिना का ऑल्टरनेट क्या है? निकाह। निकाह पैगंबरों की सुन्नत और जिना बदकारों की, बुरे लोगों की खसलत। तीसरी चीज शराब। अखलाकियात में क्या चीज आती है? शराब और नशा। इतनी बुरी चीज है ना, एक घूंट शराब का पी लिया तो 40 दिन नमाज की बरकत खत्म। फर्ज तो अदा हो जाएगा, कज़ा करने से गुनाह से बच जाओगे, नमाज का जो पूरा सवाब मिलना चाहिए था वो अल्लाह 40 दिन तक छीन लेता है अगर सच्ची तौबा न की। करीब भी मत फटको शराब के। और इससे टेंशन खत्म नहीं होती, इससे टेंशन बढ़ जाती। शराब पीने वालों में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है, शराब से बचने वालों में खुदकुशी का रेशो कम है। हर नशे की चीज से दूर भागो। और अखलाकियात में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुरा के बात करना सदका, अंतलका अखा का बिवजहिन तलीक। जब किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो, एक दूसरे की गीबत मत करो, चुगलियां बोलो मत लगाओ, एक दूसरे की टांगे मत खींचो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है सपोर्ट तो करते नहीं, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये क्यों अच्छा काम कर रहा है भाई? जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता ना इंसान, सारे मजे दुनिया में लेना चाहता है, तो ये अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। भाई अल्लाह ने किसी से कोई काम ले लिया, हसद मत करो, रश करो उसके ऊपर। हसद इंसान को खा जाता है। हसद से बचने का क्या तरीका है? ये सोचा करो भाई ये तरक्की करके बहुत आगे निकल गया तो क्या होगा, जाएगा तो खबर में ही ना। क्या ख्याल है, हम भी वहां जाएंगे तो कोई बात नहीं, निकलने दो आगे। क्या ख्याल है भाई? और दूसरी बात यह कि अल्लाह की तकदीर में था कि इसको ज्यादा देगा मुझे कम देगा, तो अल्लाह से कोई लड़ सकता है? कोई बात नहीं यार, चलो यार इसको ज्यादा मिल गया, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा सेहत अच्छी है, इसकी 4 हो गई हमारी नहीं हो रही यार, अस्तगफिरुल्लाह, इसकी जो है वो पैसा फला के पास ज्यादा आ गया, फला को जो है ना कारोबार में तरक्की हो गई, फला की इज्जत ज्यादा हो गई, होने दो यार, चलता है यार, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की तकदीर पे राजी। शैतान के साथ यही तो प्रॉब्लम थी, शैतान इबादत करता था, उसने बोला ये क्या मसला हो गया यार, ये आदम नया नया बनाया गया और अल्लाह कह रहा है इसको सजदा करो, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। क्या ख्याल है भाई? ये तो माज़अल्लाह अल्लाह ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है।
میں اتنا پرانا اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو, آپ کو دور رکھے, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار, تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا, جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے, اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی, اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا, ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت, میری والی ایسی. تو ابے بھائی تو دیکھ, بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں, ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں, ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی, اتنی ٹینشن میں نا, ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, شکل اچھی نہیں ہے. ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر, تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی, یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا, کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا, اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں. تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی, فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے, انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی, جو ہے اللہ کا دیا, میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا, زیادہ دے دیا, کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی, تو چند مزدور آئے, بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے, اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے. بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا, اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں, وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے, کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی. وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے, مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے, سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا, اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے, پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا, میں نے کہا محنت تمہاری اتنی, پیسہ یہ کما رہا ہے, تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار, اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے. خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا. سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا. پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں, تو پھر تھوڑی, پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے. تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی کہاں جانے والا ہے, اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے, برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے, ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو, غیبتیں, چغلیاں, مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی. اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات. دوسرا کیا ہے, حقوق العباد. تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین, اس کے بعد بھائی بہن, اولاد, جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا. یہ چند باتیں ہیں, 2 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی, الحمدللہ. برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے, افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل دھوکہ کیا ہو رہا ہے, کوئی نیا فرقہ بنے گا, اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا, پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے, آپ کو پھر کیا کہا جائے گا, فرقہ. جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے. جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں, برما میں, ہندوستان میں, افغانستان میں, ایران میں, شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. بہت سے نئے نئے فرقے ہندوستان میں بنے